سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بہت مظلوم ہستی ہیں تاریخ اسلام کی، بہت ظلم ڈھایا لوگوں نے، جھوٹ گھڑ گھڑ کر ان کی طرف منسوخ کیے، اور روافظ نے باقاعدہ فیکٹریاں قائم کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کے خلاف، جھوٹ گھڑنے کی فیکٹریاں قائم کی۔ ابو مخنف، لوط بن یحییٰ جیسے جھوٹے لوگ جو ہیں اور کلبی جیسے بدبخت، انہوں نے اپنا یہ زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرنی، اور محدثین نے کمال دیانت کے ساتھ سند لکھ کر وہ روایتیں اپنی کتابوں میں جمع کی اور بتایا کہ یہ دیکھیں اس جھوٹے نے یہ بیان کیا، اس جھوٹے نے یہ بیان کیا، اس کذاب نے یہ بکواس کی ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ تو سندیں اسی لیے ہیں، جھالوی صاحب اب خود کہتے ہیں کہ وازنوا بالقسطاس المستقیم، ایک ترازو لو، جو صحیح سند ہو اسے قبول کرو اور جو صحیح سند نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازنوا بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ تو جب آپ کے حق میں کوئی ایسی جھوٹی روایت آتی ہوتی، وہاں صحیح سند کہاں چلی جاتی ہے؟ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے جو روایات پیش کی ہیں، جو جھالوی صاحب نے روایات پیش کی ہیں، ان کے جو معتقدین ہیں وہ ذرا غور کریں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان میں سے ایک بھی بات ثابت نہیں، ایک بھی بات ثابت نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ اکثر بے سند ہے یا کمزور سند والی ہے، اس بنا پر کسی پہ الزام لگانا جائز نہیں۔ تو جھالوی صاحب آپ جو ہیں وہ بے سند ہو یا جھوٹی سند والی ہو یا ضعیف سند والی ہو، اس کو پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہیں، چلیں اب اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے، اب آپ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ غلطی بہت پکی دلیل سے ثابت ہونی چاہیے، نیک لوگوں کی عزت پر حملہ جائز نہیں۔ خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بہت بھی کوئی نیکی نہیں، کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ، ورنہ اسی ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت میں حملہ کرنا، بہت پکی دلیل ہو تب غلطی ثابت ہوگی اور تب ہم اس غلطی کے بارے میں زبان کھول سکیں گے۔ تو جھالوی صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا یہ پیمانہ اور معیار کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ آپ سے پوچھے گا۔ دیکھیں ہمیں دکھ ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑے سخت ہیں، ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، نہ انہیں جہنمی کہتے ہیں نہ وہ کچھ نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن افسوس تو ہوتا ہے، میرے باپ دادا کو کوئی کہے، میرے رشتہ دار کو کوئی کہے، میرے کسی استاذ کو کوئی کہے کہ یہ برا بھلا اس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے، تو میرے دل پہ کیا گزرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہیں تو ظاہر ہے ہمارے دل میں دکھ تو ہوتا ہے، لیکن ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، حساب انہوں نے اللہ کو دینا ہے، دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دوگلی پالیسی ہے اسحاق جھالوی صاحب کی، اب کتنی واضح دوگلی پالیسی ہے کہ خود کہتے ہیں کہ تاریخی روایات ان کو چھان پھٹک کر لینا چاہیے، صحیح سند کا التزام کرنا چاہیے، جو اکثر روایتیں جو ہیں وہ بے سند ہیں یا ضعیف سند والی ہیں، ان کی بنا پر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی روایات پر مبنی پروپیگنڈا انہوں نے کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن بنایا، انہوں نے اتنا بڑا ظالم سمجھ لیا لوگوں نے ان کی تقریریں سن کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور جو دلیلیں دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہاں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ پر بھی بہت جھوٹے الزام لوگوں نے لگائے، اور جھالوی صاحب نے باقاعدہ پورا پروپیگنڈا کیا سیدنا بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ان کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ مدینہ یمن تک جاؤ، اور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والا ہے ان سب کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں کتنے لوگ، پتہ نہیں نامعلوم کتنی مخلوق ماری گئی، اندازہ ہی نہیں، اندازہ کریں۔ میں جھالوی صاحب کے یعنی ان کی سوچ، ان کی فکر دیکھیں، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانی تھی، کمالی۔ اچھا کہتے ہیں کہ
یہ تہذیب و تہذیب کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا کہ دیکھیں وہ کیا ہوا جی، پھر وہاں انہوں نے 2 بچے قتل کر دیے جی، 2 بچوں، معصوم بچوں کو قتل کر دیا، اور بچے کی ماں جو ہے وہ پاگل ہو گئی غم میں، دیکھو اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا۔ جد تو بڑا التہذیب التہذیب ہے، پہلی جلد بصر بن ابی کا وَعَمَرُ أَن يَتَقَرَّ مَنْ كَانَ فِي تَحْتِهِ فَيُقْتَلْ۔ معاویہ نے حکم دیتا لیلا فوج یمن تک جا اور ایک آبادی چوئے ڈھونڈ کہ کون کون علی نو حاکم مندا قتل کر دے۔ فقال مکہ والمدینہ یمن افعال قبیحہ، امام ابن نظر آؤں مکے مدینہ اور یمن کے اندر انہیں جو حرکات کی تھی افعال قبیحہ، بہت برے کم، انگنس دنیا ماری، قتل کیتا انہوں نے۔ 2 بچے قابو آ گئے وہ چھوٹے، کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آخیا کرو، بے گناہ بچے، عثمر عبد الرحمان ماں دے سامنے اس بزرگ نے آخیا نا دونوں ذبح کر، دونوں نے ذبح کیتا، وقاتل عبد الرحمان اور اس میں ابن عبداللہ ابن عباس، اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری، منا کر ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے، کوئی نہیں نہ بچیاں تے ترس نہ، تسی یزید نو روندے 20 سال بعد آیا دار کیوں کی کردا سی؟ ماں کے سامنے بچوں کو ذبح کرنا، اس طرح کی جب جھوٹی روایتیں لوگوں کو سناتے ہیں یہ لوگ، تو ظاہر ہے لوگ، عام لوگ بیچارے، انہیں نہیں پتا کہ یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں، جھوٹ سنا رہے ہیں ہمیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو لوگ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن تو ہوں گے، یہ سارا جو بوجھ ہے کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ جھوٹی روایات کو پڑھ کے، جھوٹی روایات لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ یہ روایت اصل میں کہاں سے آئی اور اس کی سند کیا ہے اور کہاں ہے۔ تو بتایا جی وہ جو بھی سیدنا علی کی بیعت میں لوگ تھے سب کو قتل کر دیا، بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا، مائیں پاگل ہو گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرے۔ اب دیکھیں کہ یہ تاریخ دمشق میں یہ روایت ہے، جلد نمبر 10 صفحہ 152، تاریخ دمشق جلد 10 صفحہ 152۔ اس کی سند میں الحسن بن عدی ہے کذاب راوی، جھالوی صاحب کے معتقدین ذرا غور سے سنیں، الحسن بن عدی کذاب راوی ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یکذب، جھوٹا آدمی، جھوٹ بولتا تھا یہ، تو ایک جھوٹے کی روایت آپ نے نقل کی، اور یہ میں نے آپ کو ایک روایت جو ہے نا وہ بیان کی ہے، صرف ایک روایت، اس کی اور بھی سندیں وہ ہم انشاءاللہ سیدنا بصر بن ارطاط رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے، اس میں تمام روایات جتنی بھی ہیں ان سب کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ ایک روایت میں نے وہ دیکھ میں سے ایک دانہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ہمارا چیلنج ہے کہ اس بارے میں سیدنا بصر بن ارطاط رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ کے حکم پر ایسا کیا یا ویسے ہی ایسا کیا اور لوگوں کو قتل کیا، سیدنا علی کو جو ماننے والے تھے سب کو تہہ دیگ کیا اور بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا اور یہ کر دیا، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی ایک سند دنیا میں اس کی ثابت نہیں، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے، ورنہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کو کیا جواب دینا ہے جا کر۔ تو یہ الحسن بن عدی کذاب کی یہ روایت ہے، اور یہ ایک روایت ہے، باقی سندیں ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں اس کی کوئی ایک سند بھی ثابت، اگر کسی کے پاس ہے ہمارا چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے لائے۔ اور پھر حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے، اور جھالوی صاحب کئی دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے حوالے سنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یہاں اس بات کے بارے میں، اس جھوٹ کے بارے میں حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وَهَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ، تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے یہ مشہور روایت انہوں نے نقل کی ہے، وَفِي صِحَّتِهِ عِنْدِي نَظَرٌ، میرے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے، یہ محل نظر ہے، جھوٹی روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا فتویٰ جہلوی صاحب کو نظر نہیں آیا، اپنے حق میں جا رہی تھی نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی چونکہ اس سے ابھاری جا سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت، اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ لوگوں کو ذہنوں میں گند ڈال دیا کہ دیکھیں اتنے ظالم تھے، نعوذ باللہ اتنے ظالم تھے، اسے یزید نو روندے 20 سال بعد آیا دار کیوں کی کرتا تھا؟ اللہ کہتے ہیں باپ کیا کر اتنا ظالم، نعوذ باللہ۔ یہ کمنٹس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھالوی صاحب نے دیے ہیں، جو صحابہ کرام کے نزدیک بڑے جلیل القدر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور جن کی مدح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے کی ہے. فرماتی ہیں کہ فتنے کے دور میں جب آزمائش صحابہ کرام پر آئی، اختلاف ہوا، میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے. سبحان اللہ. اور یہ روایت ہم کئی دفعہ الطبقات علی ابی عروبہ الحرانی سے پیش کر چکے ہیں، صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ روایات. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتنے شدائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی زیادہ آپ کی سنت کی ابتداء والی نماز پڑھنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا معاویہ سے بڑھ کر.